سب سے پہلے تو میرا یہ سوال ہے کہ گورنمنٹ اور عوام کے منتخب کردہ نمائندے چاہتے کیا ہیں؟ یہ خاندانی نظام کو تباہ کرنے کی انہوں نے تیاری کر لی ہے۔ آپ ویڈیو دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خاندانی نظام کو کیسے تباہ کرنے کا یہ سازش اور منصوبہ تیار ہے۔ اب اس کو میں غیر ملکی ایجنڈا کہوں یا شومی قسمت کے میرے ملک کا ایجنڈا ہے۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس کے اوپر یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ غریب اس لیے ہے کہ اس نقطے کے اوپر، اس مسئلے کے اوپر جتنی شدت کے ساتھ آواز اٹھانی جانی چاہیے تھی اتنی شدت کے ساتھ آواز نہیں اٹھائی گئی۔ اب اس شدت کی وجہ سے یہ غریب ہے اور عجیب کا آپ کو آگے ویڈیو دیکھ کر سمجھ آ جائے گی۔ سب سے پہلے آپ تصور کریں کہ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے پورا دن کام کر کے آپ اپنے گھر میں جاتے ہیں اور آپ کی بیوی آگے سے آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ کا بیٹا پورا دن سے ٹی وی دیکھ رہا ہے، کوئی اور کام کر رہا ہے اور اس نے پڑھا نہیں ہے، اور آپ غصے میں آ کر اسے مارتے ہیں یا اس کی بے عزتی کر دیتے ہیں، تو وہ پولیس کو فون کرتا ہے اور پولیس آپ کو اٹھا کر لے جاتی ہے۔ یا دوسرا آپ کو یہ ہے کہ آپ ایک والدہ ہیں، والدہ ہونے کی حیثیت سے آپ اپنی بیٹی کو کسی کام سے روکتی ہیں اور وہ اسے اپنی انسلٹ اور اپنی آزادی کے خلاف سمجھتی ہے اور وہ آپ کے اوپر کیس فائل کرتی ہے اور آپ کو شٹ اپ کال دیتی ہے اور باقاعدہ اس آپ کے اوپر لیگلی پروسیڈنگ ہوتی ہیں، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اور تیسرا سینیریو ایک آپ کا شوہر ہونے کی حیثیت سے آپ کو میں دیتا ہوں کہ تصور کریں کہ آپ اپنی بیوی کو دھمکی دے دیتے ہیں کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، یا مذاق میں کہہ دیتے ہیں، جیسے بھی آپ کہتے ہیں، اور وہ غصہ کر کے پولیس کو بلا لیتی ہے، صرف اتنی سی بات ہے کہ آپ نے جناب دوسری شادی کرنی ہے، یا آپ طلاق دینے کی دھمکی دے دیتے ہیں، تو جناب آپ پولیس آپ کو پکڑ کے لے جاتی ہے، آپ کو 3 سال تک قید ہو سکتی ہے، یا آپ کو زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ روپے تک کا جرمانہ، جو کم از کم آپ کو 20,000 روپے پے کرنا پڑے گا۔ تو اب ان ساری اگر میں صورتحال کہتا ہوں تو آپ کہیں گے جناب نور الحسن صاحب کوئی تیسرے درجے کا ہمارے کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر۔ جناب آگے جا کے آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ مذاق تو ہمارے ساتھ حکومت کر گئی ہے۔ اب یہ مذاق کیسے ہوا، اب فردر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سر، ان تینوں سینیریو میں جب آپ کے ساتھ لیگل پروسیڈنگ ہوگی تو آپ کا رد عمل اپنے اس بچے کے، اپنی بیوی کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کی مثال یوں لے لیں کہ پچھلی حکومت کے اندر بھی اس قسم کا یہ بل، اب بل کا میں نے نام لے لیا، بل کا نام ہے ڈومیسٹک وائولیشن پریونٹیشن اینڈ پروٹیکشن بل 2021، جسے ہیومن رائٹ کی منسٹری شری مزاری صاحبہ نے قومی اسمبلی میں پیش کیا اور اسے اجلت میں منظور کر لیا گیا اور اس کو سینٹ میں پیش کیا گیا۔ سینٹ میں اقبال صاحب نے اسے پیش کیا، جو چیئرمین ہیں ہیومن رائٹس کے ادھر کمیٹی کے، انہوں نے پیش کیا، تو اس پہ جو اعتراضات لگے، اعتراضات بھی بڑی معمولی نوعیت کے لگا کر انہوں نے نیچے بھیج دیا۔ اور وہ اعتراضات کیا ہیں وہ آپ کو اسکرین کے آگے نظر آ رہے ہوں گے۔ وہ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا ورڈ اس میں ایڈ کرنا اور چھوٹے موٹے اعتراضات ہیں۔ یہ ان معاملات کی طرف نشاندہی نہیں کی گئی جن معاملات کی طرف نشاندہی کی جانی چاہیے تھی۔ اب جو 3 آپ کو میں نے تصورات دیے، 3 آپ کو آئیڈیاز پیش کیا، اپنے سینیریو میں سوچے، آپ بتائیں اب جب لیگل پروسیڈنگ سے گھر میں آتے ہیں تو اب اس بچے کے ساتھ آپ کا آئندہ رویہ کیا ہوگا، آپ کا اپنی اس بیوی کے ساتھ کیا ہوگا؟ اب وہی بات جو میں کر رہا تھا کہ پچھلی حکومت کے اندر اس طرح کا بل لایا گیا اور ایک معمولی گھریلو ناچاکی پر بیوی نے شوہر کو جیل بھیج دیا۔ اب جیل سے آنے کے بعد شوہر نے جو پہلا کام کیا وہ کام یہ تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی۔ وہ معاشرہ جہاں پہلی شادی کا ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے، وہاں دوسری شادی کا کیسے رسک لیا جا سکتا ہے؟ آپ کیا طلاق کی شرح کو ہم اس بل کے لانے سے بڑھا رہے ہیں؟ اب یہ بل کیا ہے؟ بل کے اندر آپ کو دکھاتے ہیں کہ بل یہ ضرر رساں کیسا ہے۔ یہ خاندانی نظام کو تباہ کرنے کا دوسرا نام ہے۔ ہم آنے والی نسلوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ایک طرف تو ہم ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں، اب یہ بل کے اندر کیونکہ یہ گھریلو تشدد کا بل ہے، ڈومیسٹک وائولیشن کا بل ہے، تو اس کی ڈیفینیشن کو سمجھ لیں۔ اگر جب ہم اس کی ڈیفینیشن کو پڑھ لیں گے تو ہمارے تمام تر جتنے بھی دماغ کے اندر سوالات اٹھتے ہیں، جو میں باتیں کر رہا ہوں، آپ کی وہیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اب وہ کیا ہے پڑھ کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ گھریلو تشدد میں جو چیزیں آتی ہیں اس کا آپ کو یہاں سیکشن 3 ہے اس بل کا، سیکشن 3 میں آپ کو مل جاتا ہے کہ گھریلو تشدد کیا اس کی ڈیفائن ہے۔ اب گھریلو تشدد میں جسمانی استحصال ہے، جذباتی، نفسیاتی اور زبانی استحصال ہے۔
اب جذباتی، نفسیاتی اور زبانی استحصال پر ہی ہمیں زیادہ اعتراض ہے۔ اب اس میں کیا ہے، یہ آپ کا سیکشن 3 کا پارٹ بی ہے۔ اب جو آپ کا ہے جذباتی اور نفسیاتی اور زبانی استحصال کو سمجھ لیں۔ اس کے اندر یہ ہے کہ اول میں دیکھیں حسد یا رقابت میں مبتلا رکھنے کا متواتر مظاہرہ کرنا جو ستم رسیدہ کی خلوت، آزادی، اخلاقی بلندی اور سلامتی پر متواتر چڑھائی کرتا ہو۔ سبحان اللہ کہہ دینا چاہیے بھائی جان ادھر تو سب سے پہلے۔ پھر اس کے آگے ہم دوم کو پڑھتے ہیں، متضرر شخص کی کھل کر بے عزتی کرتا ہو یا مذاق اڑاتا ہو۔ جناب گھر میں یہ کام نہیں ہونے تو باہر والوں نے یہ کام کرنے ہیں، کیا بات ہے جناب۔ دھمکی دیتا ہو جو زوجائے یا شراکت شدہ گھر کے دیگر اراکین میں فطری تکلیف کا باعث بنتا ہو۔ سبحان اللہ دوبارہ کہنا چاہیے ہے۔ دیوانگی یا نا پیداواری کی بے بنیاد اتہام پر طلاق دینے یا دوسری شادی کی دھمکی دیتا ہو۔ جناب ادھر ایک بار رک جائیے اور دیکھیے اس کو دوبارہ پڑھیے۔ اس میں دو چیزیں اس نے کہی ہے، طلاق کی دھمکی دیتا ہو یا دوسری شادی کی دھمکی۔ اس کا مطلب ہے طلاق دے دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس بل کا کھلا یہ مطلب ہے جو لوگ جن کا عدالتوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے یا جو لوگ لا کے ساتھ تھوڑا اٹیچ ہیں وہ اس بات کی شدت کو محسوس کر سکتے ہیں کہ اگر آپ طلاق دے دیتے ہو تو آپ بچ جاؤ گے۔ جناب میں نے آپ کے اگر کارروائی ہوتی ہے عدالت اس بل کے تحت کہ جناب میں نے تو دھمکی نہیں دی تھی، میں نے تو بھائی طلاق دے دی ہے، تو آپ بچ جاؤ گے 1,00,000 روپے جرمانے سے، آپ بچ جاؤ گے 3 سال کی آپ کو سزا ہے قید کی، اس سے بچ جاؤ گے۔ دوسری بات ادھر میں اسی اسٹیج پہ ایک اور آپ کے آگے پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کی ریاست ہوتی ہے وہ ماں کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ ماں تربیت کی پہلی جگہ ہے جہاں سے تربیت ہوتی ہے۔ تو اور ریاست کیا تربیت کر رہی ہے بچوں کی، اس کے اندر آپ کو ڈیفینیشن میں دکھا دیتے ہیں کہ جو چائلڈ کی آپ کی ڈیفائن ہی ہے کہ جو 18 سال سے کم لوگ ہیں۔ کیا یہ آپ تربیت کر رہے ہیں کہ اگر بچوں کی بے عزتی کرتے ہیں یا انسلٹ کرتے ہیں یا بیوی کو دھمکی دیتے ہیں تو آپ کو جیل بھیج دیا جائے، آپ کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور یہ ڈومیسٹک وائلیشن میں آتا ہے؟ کیا یہ خاندانی نظام کے واضح خلاف نہیں ہے؟ آگے آپ دیکھیں کہ اگر کوئی پیچھا کر رہا ہو، پیچھا کرنے سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے کی بیٹھک خراب ہے اور آپ اس کا پیچھا کرتے ہیں اور وہ محسوس کرتا ہے کہ جناب اس کی پرائیویسی کے اندر انویژن ہے اور وہ آپ کے خلاف کارروائی کروا دیتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اسے کھلا چھوڑ دیں گے؟ کیا جو مزدور جو اوور ٹائم لگاتے ہیں اپنا پورا دن کے کام کے بعد اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے، کیا وہ ان کے خلاف جب ایسی قانونی کارروائیاں ہوگی وہ اوور ٹائم لگائیں گے؟ کیا وہ محنت کریں گے اپنے؟ اب دکھ ہوتا ہے کہ ایک طرف تو ہم ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں اور دوسری طرف ایسے قوانین کی پشت پناہی ہے۔ اگر آپ پشت پناہی نہیں کر رہے کم از کم آپ کو اس کے خلاف تو بولنا چاہیے ہے۔ جناب اس کے اندر اپوزیشن بھی برابر کی شامل ہے، پیپل پارٹی، پی ٹی آئی اور نون لیگ خاص کر۔ اگر سینٹ میں کسی نے آواز اٹھائی ہے تو وہ جماعت اسلامی یا JUIF کے لوگ ہیں یا ساجد میر صاحب ہیں، انہوں نے تھوڑی سی آواز اٹھائی ہے ان کے اندر سینٹ کے اندر۔ اس کے علاوہ مکمل خاموشی ابھی تک اس کے اوپر، یا تھوڑا سا صحافیوں نے قلم کو جنبش دی ہے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جناب۔ پھر اس میں سے ایک جو شق ہے جس کی وہ سب سیکشن 9 ہے سیکشن 3 کا، اس کی اپریشیٹ کرنا چاہیے ہے، وہ یہ ہے کہ بیوی کو شوہر کے علاوہ کسی بھی فرد کے ساتھ مقاربت کرنے پر مجبور کرنا۔ اب اسلام کے ترازو پہ تولیں اپنی ہر چیز کو جناب۔ اسلام کے اندر تو والدین کو مارنے کا حق ہے، والدین کے بڑے حقوق ہیں۔ آپ مغربی معاشرے کے ساتھ اس کو کمپیئر کرنا چاہتے ہیں جہاں تو خاندانی نظام ہے ہی نہیں، خاندانی نظام تو پہلے ہی وہاں تباہ ہو چکا ہے، کہ آپ اپنے بھی ملک کے اندر خاندانی نظام کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں، ہوگا کیا؟ اب آپ یہ قانون لے آتے ہیں، اگر یہ قانون پاس ہو جاتا ہے اور بچے دھڑا دھڑ اپنی شکایات کر رہے ہیں تو یہ تو ایک خاندان کے اندر ہی خانہ جنگی نہیں سٹارٹ ہو جائے گی؟ کیا وہ والد اپنے بچوں کو کیا ویسا پیار کرے گا جیسا وہ جیل سے چھوٹنے کے بعد یا وہ عدالتوں میں اس کو اپنا حریف سمجھ رہا ہو؟ پھر اپوزیشن کے لیے اور گورنمنٹ کے لیے ایک بڑا کمال کا شعر کسی نے کہا تھا کہ ہمیں خبر ہے دشمن کے سب ٹھکانوں کی، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے۔ اور ایک قوم کے لیے جو پیغام ہے جس کے لیے اپنی میں نے مصروفیات ہونے کے باوجود یہ جو ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں،
شاید جسٹس ہمایوں صاحب نے اسی دن کے لیے کہا تھا، اسی بل کے لیے کہا تھا ہمارے لیے، اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ ابھی بھی قوم کے پاس وقت ہے، بل منظور نہیں ہوا، اس کے خلاف اپنی آوازوں کو اٹھائیں اور اس ویڈیو کو، اس پیغام کو جتنا ہو سکے شیئر کریں۔